نبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في جناته يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفرق بيني وبين العبد ترك الصلاة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے میں جگر گوشہ رسول نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا. اس کا بقایا مضمون اور اس کا بقایا ضمیمہ اور تتمہ انشاءاللہ تعالی حسب وعدہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیندار طبقہ جو ہمارے یہاں کثرت سے جمعے میں لوگ آتے ہیں وہ رائے گنج تشریف لے گئے، کچھ تیار ہیں کچھ چلے گئے. اللہ تبارک و تعالی سب کا ہی پہنچنا قبول فرمائے. کسی کی کوئی غرض دنیاوی نہیں، کوئی سیاسی غرض نہیں، کوئی سماجی غرض نہیں. ہر چلنے والے کی نیت یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے اپنا بندہ بنا لے اور میں نے جو ساری عمر میں سیاکاریاں کی ہیں اللہ پاک ان کو معاف فرما دے. چنانچہ اسی بنا پر میں نے قرآن کریم کی وہ آیتیں تلاوت کی ہیں جن میں پروردگار عالم نے نماز کی اہمیت کو بتلایا. آج مسلمان کے دل سے نماز کی عظمت نکل گئی، اس کا احترام نکلا، اس کا خشوع خضوع نکلا.
اس کی نورانیت نکلی. مسلمانوں نے نماز کے معاملے میں بے پرواہی کی، اللہ پاک نے رحمت کی چادر اتار لی. بے اطمینانی ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے پوری کائنات انسانی میں. صدر مملکت سے لے کر معمولی قسم کے آدمی تک سب بے چین ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو توڑا ہے. مالک کی نافرمانی کر کے کبھی کوئی اچھے راستے پہ نہیں چل سکتا. اضطراب اور پریشانی کی جگہ سکون تو جب ملے گا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احکام کو بجا لائیں گے. اب زندگیاں ہماری بگڑی ہوئی، 60 سال کی عمر ہو گئی، نماز کی پرواہ نہیں، آتی ہی نہیں، سیکھی ہی نہیں. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان بن کے مر رہا ہے، مگر مرتے وقت بھی کلمہ صحیح نہیں، سبحانک اللہ یاد نہیں، التحیات دعا قنوت یاد نہیں. ساری عمر میں کبھی ان چیزوں کی ضرورت نہ سمجھی. پروردگار عالم جل شانہ نے ارشاد فرما دیا، او میرے بندے اگر تو نماز میں کھڑا ہو میرے سامنے عاجزی کر، رکوع کر، سجدہ کر، التحیات میں بیٹھ کے مجھ سے مناجات کر. فرمایا میرے بندے میری تیری ملاقات کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک ہی ضابطہ وصول ہو سکتا ہے. سر تیرا ہو، سجدے میں رکھ دے عاجزی انکساری کے ساتھ، میں دیکھوں میرے سامنے میرا بندہ ناک رگڑ رہا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ والے نے حدیث پاک میں آتا فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے اللہ پاک جواب میں ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، پھر سبحانک اللہم پڑھتا ہے، آواز آتی ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، پھر علم شریف پڑھتا ہے، آواز آتی ہے حمیدنی عبدی مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. جب مکمل نماز کو ادا کر لیتا ہے ادھر نماز سے فارغ ہوتا ہے، ادھر دریائے کرم جوش میں آتا ہے، او میرے بندے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. ارشاد فرمایا پروردگار عالم جل شانہ نے نماز میری حاضری ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ملاقات کرنے کی نماز معراج ہے. اپنے وقت پر پڑھی جائے، حفاظت کے ساتھ پڑھی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے. شہنشاہ کا فرمان ہے، احکم الحاکمین کا فرمان ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں کہ جس طریقے سے چاہے کوئی پڑھے اور جب چاہے پڑھے، یہ بات نہیں. مکمل طریقہ کار اللہ پاک نے اپنا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اسی لیے کہ میری امت میرے بندوں کو جا کر بتاؤ رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، قیام کیسے ہوگا، اور نماز میں کھڑے ہو کر کیا پڑھنا چاہیے. تو پروردگار عالم نے ان آیات میں فرما دیا حساب و کتاب مکمل ہو گیا، عدالت خدا کی لگی، گناہگار لوگ جہنم میں چلے گئے، نیک لوگ اچھے لوگ جن کے نام اعمال اچھے ثابت ہوئے وہ یوں کہتے ہوئے نکل گئے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ. او آؤ او میرے بندے تو نے میری نماز قضا نہ کی، ہیرا پھیری نہ کی، اس میں کوئی چوری نہ کی، آج میں تجھے اس کے بدلے میں جنت کا اعلیٰ درجے کا باغ دے دوں. کچھ لوگ اپنے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں لیے ہوئے نظر آئیں گے،
قرآن کریم میں ہے آدمی کی چھاتی کو چیر کر بایاں ہاتھ اس میں سے گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا، پتہ چل جائے گا یہ ہے پرانے بدماش۔ دنیا دیکھے گی، اپنے پرائے دیکھیں گے، بیٹا دیکھے گا باپ کا کیا حال ہے، بیٹی دیکھے گی امی جان کا کیا حال ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ اور میرے بندے یاد رکھے، چھاتی میں سے تیرا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑاؤں گا تاکہ لوگوں میں بھی پہچان ہو جائے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ آج تم خاندان والے ضرور ہو، برادریوں والے ضرور ہو، سوسائٹیوں والے ضرور ہو، پارٹیوں والے ضرور ہو، بڑے بڑے عہدوں والے ضرور ہو، بڑے بڑے مالدار ٹھیک ہے، سرمایہ دار ہو ٹھیک ہے، بڑے بڑے ذمہ دار ہو ٹھیک ہے، ملکوں کے حکمرانوں ٹھیک ہے، مگر آ جاؤ ممتاز اليوم ایھا المجرمون، میرے نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں۔ جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے۔ دوزخیوں کو تو کہاں مہلت ملے گی بات کرنے کی؟ تجربہ کر دیکھو، آگ پر انگلی رکھو، پھر ہائے ہائے کے سوا کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہیں رہتا۔ البتہ جنت والے آپس میں ذکر کریں گے، بھائی اگر دو چلے گئے تو ذکر کریں گے یار ابا جان نظر نہیں آتے، امی نظر نہیں آتی، فلانا بھائی ہمارا نظر نہیں آتا، فلاں دوست نہیں معلوم ہوتا، فلاں رشتہ دار جنت میں دکھائی نہیں دیا۔ اب وہ لوگ خیال کریں گے اور ان کا خیال یہ صحیح ہوگا کہ جب جنت میں نظر نہیں آتے تو ٹھکانے تو دو ہی ہے، تیسرا تو نہیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے، تو وہ کہیں گے دوزخ میں گئے۔ تو جنتیوں کو اجازت ہوگی اس بات کی کہ تم ان کا برا حشر دیکھو جنہوں نے میرے احکام کی خلاف ورزی کی، جنہوں نے پرواہ نہ کی، دولت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں، جوانی کے نشے میں، حسن کے نشے میں، کسی نشے میں بھی میرے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، آؤ ان کا آج حال دیکھو۔ اللہ پاک جنتیوں کو دکھائیں گے، تم نے راتوں کو جان کر مجھ سے مانگا، تم نے سردیوں میں وضو کیے۔ حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن میں اپنی امت کے لوگوں کو، اپنے امتیوں کو پہچانوں گا، پہچان یہی ہوگی کہ وضو کرنے والے اعضاء چاند کی طرح چمکتے نظر آئیں گے، چہرہ چمکے گا، ہاتھ چمکیں گے، پاؤں چمکیں گے، وضو کرنے والے اعضاء چمکدار نظر آئیں گے۔ حضور نے فرمایا ساری دنیا میں سے ایک ایک امتی کو چھانٹ کر لے آؤں گا۔ تو جنتی دوزخ کے کنارے پہ جائیں گے، درمیان میں کھڑکی کھولی جائے گی، وہ پہچانیں گے، حیران ہوں گے یہ بات دیکھ کر میں تو اپنی بیوی کو بڑی شریف سمجھتا تھا، آج یہ جہنم میں جل رہی ہے، میں اپنے ابا کو بڑا نیک آدمی سمجھتا تھا، آج یہ جہنم میں جل رہا ہے، میں اپنے افسر کو بڑا شریف آدمی سمجھتا تھا، آج جہنم میں یہ جل رہا ہے، میرا فلانا رشتہ دار، فلانا ہمسایا، فلانا خاندان کا آدمی، فلاں برادری کا آدمی یہ آج جہنم میں جل رہا ہے۔ متعجب ہو کر حیران ہو کر سوال کریں گے، قرآن کہتا فی جناتی یتساءلون، جنتی لوگ سوال کر دیں گے فوراً، اے ابا جان، اے امی جان، اے بھائی جان،
اے بیگم صاحبہ، اے خالہ جان، اے نانا جان، اے فلانے صاحب، اے چودھری صاحب، شیخ صاحب، مرزا صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، آپ تو بڑے کاروباری آدمی تھے، کئی کئی حج بھی کرنے گئے تھے، آپ تو بڑی سخاوت بھی کیا کرتے تھے، مارکیٹ کے صدر بھی تھے، بڑی چودراہٹ چلتی تھی، فی جناتہ یتساءلون عن المجرمین۔ چودھری صاحب یہ آج کیا بنی؟ شیخ صاحب کہاں پہنچ گئے ہو؟ خان صاحب یہ ٹھکانہ کیسے ملا؟ خان صاحب تم نے کیا گناہ کیے تھے، کیا جرم کیے تھے، کیا تم نے سیاکاری کی تھی، کیا بد کرداری کی تھی؟ فی جناتہ یتساءلون عن المجرمین۔ کیا بنی، کیا ہوا، کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی؟ چار آدمیوں میں تمہاری عزت بھی تھی، آبرو بھی تھی، مارکیٹ کے لوگ سلام کیا کرتے تھے، علاقے کے لوگ سلام کیا کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ تمہارے پاس ملنے آیا کرتے تھے، تم تو بہت بڑی پارٹی کے ورکر تھے، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے، دولت تمہارے یہاں بڑی تھی۔ فی جناتہ یتساءلون عن المجرمین۔ کیا چیز یہاں تمہیں لے آئی؟ وہ کون سا گھنونا جرم کیا، وہ کون سا گھنونا ارتکاب کیا تھا جس کی وجہ سے اس مصیبت میں آ کے پڑے؟ حدیث بات میں آتا فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر جہنم کے اندر سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے، سارے زمین آسمان جل کر خاک ہو جائے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ یہ جو سردی گرمی پڑتی ہے، جہنم میں دونوں طبقے ہیں، گرم عذاب بھی ہے، سرد عذاب بھی ہے۔ دیکھتے ہو نا تفتیش کرنے والا عملہ کبھی بجلی کا کرنٹ مار کر پوچھتے ہیں ہاں بتا چوری کی یا نہیں، کبھی برف کی سلی پہ لٹا کر پوچھا کرتے ہیں ہاں بتا یہ کام کیا کہ نہیں۔ جب دنیا کا تفتیشی عملہ دونوں قسم کا عذاب دیتا ہے، گرم بھی اور سرد بھی، تو خدا کے یہاں بھی دونوں عذاب کا انتظام ہے۔ تو فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جہنم میں سردی اتنی بڑھ گئی، گرمی والے طبقے میں اتنی بڑھ گئی، اکلا بادی باغل، شکایت کری جہنم میں الہی باغ نے میرے باغ کو کھا لیا، اذن لہا بالنفسین، آواز آئی دو سانس لے سکتی ہے، ایک سانس ٹھنڈے طبقے نے مارا اور ایک سانس گرم طبقے نے مارا۔ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جس زمانے میں ٹھنڈا سانس مارا تھا تو سردی پڑتی ہے، جس زمانے میں گرم سانس پھینکا تھا تو گرمی پڑتی ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ وہاں عذاب کا کیا ٹھکانا؟ قرآن کریم کہتا کأنہ جمالۃ صفر انہا ترمی بشرر کالقصر، ایک ایک انگارہ اونٹ کی طرح، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جہنم میں اس طرح کا عذاب ہوگا، 70 طے چمڑے کی چل رہی ہوں گی، آگے نیا بنتا جاتا، پیچھے جل رہا، پھر نیا بن رہا، پھر جل رہا، سر سے لے کر پیروں تک 70 جگہ سے جل رہا ہے، 70 جگہ نیا بن رہا ہے ایک وقت میں۔ اس بھیانک حالت میں جہنمیوں کو دیکھ کر قرآن کریم کہتا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لا
لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. لوگ کہیں گے الہی ہزاروں برس گزر گئے کھانے کو کچھ نہ ملا، لاکھوں برس گزر گئے کھا کے کچھ نہ دیکھا، ہم نے کھانا دیکھا ہی نہیں. آواز آئے گی یہ گھاس کھاؤ، جس کو کھانے سے اتڑیاں باہر نکل آئیں گی. قرآن کریم ہے. لوگ رویں گے اور چلاویں گے گدے کی طرح سے. 500 سال گزر جائیں گے، آواز لگائیں گے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. الہی پانی پانی پانی. ہزاروں لاکھوں برس گزر گئے پانی دیکھا نہیں. آواز آئے گی فشاربون علیہ من الحمیم. گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کو پینے سے یہ دونوں لب یہ دونوں ہونٹ اتنے سوج جائیں گے. میرے تیرے نبی کا فرمان ہے، ساری کائنات کے نبی کا فرمان ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا لب سوج کر کمر پہ جا پڑے گا. اور آواز آئے گی تم نے جیسی میرے قرآن کی مہمانی کی تھی میں نے ویسی تمہاری مہمان نوازی کر دی. اس بری حالت میں دیکھ کر جنتی لوگ ان سے سوال کرتے ہیں فی جناتی یتساءلون عن المجرمین. جنتی لوگ مجرموں سے سوال کرتے ہیں ما سلککم فی سقر. کیسے یہاں پہنچ گئے ہو؟ کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی ہے؟ کیوں اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے؟ بات کیا بنی؟ اللہ سچا، اللہ کا قرآن سچا، اللہ کا بھیجا ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سچی، کلام سچا خدا کا. فرمایا تمام کے تمام دوزخی جہنمی ایک زبان ہو کر بول اٹھیں گے اور کہیں گے قالو، کہنے لگے لم نک من المصلین. سب سے پہلا جرم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا عیب، سب سے بڑا جرم فرد ہم پہ جو لگا وہ یہ لگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. خود اپنی زبانی آپ بول رہے ہیں جہنم میں. قالو، کہنے لگے لم نک من المصلین، ہم نے نمازوں کی پرواہ نہ کی. اذان ہوا کرتی تھی ہم ریڈیو بجایا کرتے تھے، اذان ہوا کرتی تھی ہم ٹیپ چلایا کرتے تھے، اذان ہوا کرتی تھی ہم گانا بجانا کیا کرتے تھے. ادھر اللہ کا بلاوا آیا کرتا تھا، ادھر ہم کنجریوں کے گیت سنا کرتے تھے. ادھر اللہ کا بلاوا اللہ اکبر کی آواز آتی تھی، ادھر ہم طرح طرح کے بھنگڑے ڈالا کرتے تھے، دکانوں پہ بیٹھ کے گپے مارا کرتے تھے، گھر میں پڑے سوئے رہتے تھے. قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. آج کیا حشر ہے؟ کوئی نہیں. عورتیں پرواہ نہیں کرتی، مرد پرواہ نہیں کرتے. قبر نزدیک ہے، بوڑھا پڑ جاؤ قبر میں میت کو اتارنے کے لیے. نمازی قبر میں اتر جاؤ، میت کو اتارو. اور چودھری صاحب، شیخ صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، ٹھیک ہے یہ قبر میں اتارنے والے تو نمازی ہے، پر یہ قبر میں اتارنے والوں کا نام اعمال چلے گا. گناہ تیرا بھگتوں میں کیوں؟ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام عمر مبارک میں کبھی بھی کسی حالت میں ابھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا.
तमाम जिंदगी में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम उम्र में बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बेनमाज का जनाजा कभी नहीं पढ़ाया। सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बेनमाज का जनाजा कभी नहीं पढ़ाया। सैयदना हसन हुसैन ने कभी भी बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पीर यारी वाले पीर ने कभी बेनमाज का सारी जिंदगी में जनाजा नहीं पढ़ाया। और ये क्या जरूरी है कि हुकूमत कहे तो नमाज पढ़े? अगर मैं मुसलमान हूं और मैं कलमा पढ़ता हूं और मैंने अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह वादा कर रखा है कि मैं तुम्हारा कहना मानूंगा, तो मैं क्यों इंतजार करता हूं कि जनरल ज़िया का हुक्म आए नमाज पढ़ूंगा? और मैंने मरना नहीं? क्या फरिश्ते अल्लाह मियां से के जब आएंगे मैं उनसे कहूंगा कि कागजात दिखाओ तुम्हारे पास इस्लामाबाद से कहां से आए? अपना अमल, अपनी खबर, अपना हशर, अपने किरदार, तमाम चीजें अपने जिम्मे रखो। वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कुरान कहता है कोई किसी का जिम्मेदार नहीं बनेगा। तो जन्नती लोगों ने पूछा, जहन्नमियों ने जवाब दे दिया, सबसे पहला जुर्म, सबसे पहला गुनाह, सबसे पहली खता, सबसे बड़ा गुनाह हमारा ये बना, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। आजकल तो माशाअल्लाह अच्छे भले लोग नहीं पढ़ते, पीर नहीं पढ़ते। एक जगह मैं मिला, मैंने कहा हज़रत साहब नमाज कर लगे, मदीने जाके पढ़ता हूं, रोटी यहां से ठोकता है, पानी यहां से डकारता है, बीवी बच्चे यहां पैदा कर रही है, नमाज मदीने जाके पढ़ता है। ढंग देखो क्या बनाया हुआ है। और अगर कोई पढ़ता है तो जमात की परवाह नहीं करता। और मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, बीमार है, कमजोर है, आपने नमाज के लिए हुक्म भी दे दिया सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, फिर भी दो आदमियों का सहारा लेकर मस्जिद में तशरीफ लाए। सहाबी कहता है मेरी आंख ने देखा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक जमीन पे घिसट रहा था। इस हालत में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए। कई लोग अकड़ते हैं जी हम तो बड़े अफसर हैं, मस्जिद में कैसे आए? मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सारी कायनात के सरदार हैं, जिनके दीदार को फरिश्ते तरसते रहे, उनकी ये हालत है, तू कौन होता है? कयामत में यूं तो काम नहीं चलेगा और न कब्र में यूं काम चलेगा। कब्र में आकर के फरिश्ते कहे मां दीनों का, तेरा दीन क्या है? वो जवाब दे मैं मुल्तान का डीसी हूं। बता क्या बनेगा इस बात का? वहां उन्होंने कहा मां नबीयों का, कि मैं तो पंजाब का गवर्नर हूं। इससे क्या बनता है? अल्लाह की जात के ज़ाब्ते अलग है, तरीके कार भी अलग है। किसी की बात वहां नहीं चलती। और मैं पहली बात आपको बतलाऊं, अगर चल सकती तो ये बड़े बड़े कभी ना मरते, गरीबों को मरवाते रहते और आप बैठे रहते। अगर वहां लेने देने से काम चलता तो ये एक भी ना मरता। ये जितने बादशाह हैं, जितने वजीर हैं, जितने दौलतमंद बड़े बड़े अमीर कबीर लोग हैं, ये मेरा तेरा नंबर लगवाते रहते, खुद यहीं बैठे रहते। अल्लाह मियां ने फरमा दिया जिसका टाइम आएगा एक सांस नहीं लेने दूंगा ज्यादा। फरमाएगा अजलुहा ला यस्ताखिरून सातन वला यस्तक़दिमून, एक सांस की मोहलत नहीं मिलेगी। तो जन्नतियों ने सवाल किया, उनसे पूछा तुम्हारा क्या हाल है, ये बुरी हालत क्यों बनी हुई है? तो उन्होंने जवाब दे दिया। शायर कहता कि यूं कहने लगे सर झुका सर पर ना ले दोज़ख को तू,
اور سر جھکا مالک سے ہو لے سرخ رو جلوها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. ایک سانس کی مہلت نہیں ملے گی. تو جنتیوں نے سوال کیا، ان سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، یہ بری حالت کیوں بنی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دے دیا. شاعر کہتا کہ یوں کہنے لگے سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو، اور سر جھکا مالک سے ہو لے سرخ رو. کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، آخرت کا آئے گا آخر سفر. کتنا بھی جی لے قبر میں جائے بغیر گزارا نہیں. خود اقرار کرتا ہے ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، بے پرواہی کی، غفلت میں گزاری، تمام زندگی کو آگ لگا دی ہم نے. دوزخی دوزخ میں بول کر اسی لیے جواب دیتے ہیں دوزخی دوزخ میں یوں بولے تمام، بانمازوں میں نہ تھے ہم اس مقام. ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے حالت یہ بن گئی. جنتی کہتے ہیں آگ نے سب تن تمہارا کھا لیا، بچھو اور سانپوں نے سب سنگوا دیا. حدیث پاک میں آتا ہے ایک ایک آدمی کا بدن پھول کر 300 میل لمبائی میں ہو جائے گا. خود اقرار کر رہے ہیں، خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اس گناہ نے ہماری تباہی مچائی ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ یوں ہی کام ہے، لیکن آج پتا چلا کہ اس نے تو ہم کو تباہ کر دیا ہے. ادھر جنتی دیکھ رہے ہیں، ادھر دوزخی رو رو کر اپنے حالات بتا رہے ہیں. بھائی جان آپ اچھے نکلے، رشتے ماموں جان آپ اچھے رہے، خالو جان آپ اچھے رہے. ہم تو ملا سمجھا کرتے تھے، ہم تو بیکار سمجھا کرتے تھے، ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھا کرتے تھے، لیکن آج تمہاری حالت اچھی ہے، تم مزے میں ہو، ہم مارے گئے. قرآن کریم میں آتا ہے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں دوسرا گناہ خود ہی بتاتے ہیں وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. دوسرا گناہ، دوسرا جرم ہمارا یہ تھا ہم نے کبھی کسی محتاج کو، کسی غریب کو خیرات دی ہی نہیں. سنگ دل سخت دل لوگ تھے ہم، جو آیا اس کو تلخا دیا، جو آیا اس کو تلا دیا، جو آیا اس کو تلا دیا. حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے سے خدا کا غضب اس طرح بجھ جاتا ہے جیسے آگ پہ پانی ڈال. تو انہوں نے خود اقرار کیا کہ جی مقدمے پہ تو خوب لگایا کرتے تھے ہم، اور بدماشی پہ بھی ہم خوب خرچ کیا کرتے تھے. شراب کسی بھاؤ ملتی تھی ہم نے نہیں چھوڑی، چرس فیم بھنگ کسی بھاؤ ملتی تھی ہم نے کبھی نہیں چھوڑی، رنڈی بازی پہ کتنا ہی خرچ ہوتا تھا ہم نے کبھی نہیں چھوڑا. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. اللہ کے راہ پہ ہم سے ہمیں دینے کی توفیق ہی نہ ہوئی. قرآن کریم ان کی زبانی بیان کر رہا ہے. قرآن سچا، قرآن کے بھیجنے والا سچا، جس پر قرآن نازل کیا گیا وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ سچا حضرت محمد الرسول اللہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. علماء کرام نے لکھا ادھر جنتی کھڑے ہوں گے، ادھر دوزخی کھڑے ہو کر کے رو رہے ہیں، برا حال ہے. کہتے ہیں آوے گا غصے سے جب دوزخ میں جوش، اور پاس والوں کے بھی اڑ جائیں گے ہوش. کئی 100 میل تک لپٹ نکل جائیں گی.
कुरान करीम का 22वां सिपारा उठाओ, लोग दौड़ेंगे, भागेंगे, जान बच जाए। फरमाया असरुम नदामतन मा राहुल आज़ाद। जब लोग आजाब को आता हुआ देखेंगे तो भागने की कोशिश करेंगे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है, आग बोलेगी, जहन्नुम की आग को अल्लाह पाक जुबान देगा, बोलेगी, भागते हुए के नाम लेगी, ओ फलाने आज मैं तेरे लिए आ रही हूं, तू परले दर्जे का नमाजी बेनमाजी है। ऐ नमाज को छोड़ने वाले, ऐ झूठ बोलने वाले, ऐ दिल में कुछ जुबान पे कुछ मुनाफकत रखने वालों, और बदमाशी बदकारी करने वालों, रिश्वत ले लेकर कोठी बंगला बनाने वालों, आओ तुम्हारा ठिकाना मैं हूं। सुनो, फरमान है काली कमली वाले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यूं फरमाया, 1000 आदमियों में से एक आदमी उसके मतलब का होगा, आग इस तरह उठा कर ले जाएगी जैसे परिंदा दाना उठा लेता है, नहीं छोड़ेगी। दोबारा बतावल्ला, वो जमा आता हुआ आवाज लगाएगी, वो किधर चला, इधर आ, तेरा ठिकाना मैं हूं। तमाम जहन्नमी खुद इकरार करते हैं, खुद एतराफ करते हैं। बड़े बड़े लोग भी होंगे ना वहां, वैसे तो मुझे डर भी लगता है कहते हुए कभी बुरा मान जाए। बड़े बड़े लोग होंगे वहां जहन्नुम में, बड़े बड़े टी पार्टियां देने वाले, टी पार्टी खाने वाले, मुच्छों पे हाथ फेरने वाले, बड़े बड़े अकड़ू खां वहां होंगे ना। अल्लाह में आवाज देगा, फलैस लहुल यौम हाहुना हमीम। बुलाओ बुलाओ, तुम्हारे बड़े बड़े याराने थे, बड़े बड़े ताल्लुकात थे, एक टेलीफोन से तेरा काम बन जाया करता था, एक रुक्के से तेरा काम बन जाया करता था, तेरी बड़ी यारी थी, बड़ी रिश्तेदारी थी, बड़ी ताल्लुकदारी थी। फलैस लहुल यौम हाहुना हमीम। आज बुला, अपने जिगरी दोस्तों को बुला, खालिस दोस्तों को बुला, दिली दोस्तों को बुला ले। आज बुला, देखो तेरे काम कौन आता है। तेरा तो टेलीफोन सुनती काम बन जाया करता था, जहां टेलीफोन गया वहीं काम बना। आज बुला, किसको बुलाता है? अब आदाती, अब बुला ले तू, टी पार्टी मैं कर दूंगा, इंतजाम मैंने कर रखा। फलैस लहुल यौम हाहुना हमीम ला तुआमुन इल्ला मिन गिस्लीन। ये लौ राग पीप के दरिया बह रहे हैं, मैं तुम्हें शराबों की जगह और हराम के पैसे की बोतलों की जगह ये तुम्हें पिलाऊंगा। मैंने तुम्हारा सारा इंतजाम कर रखा है, बुला लो ना। टी पार्टी कभी तो कर लिया करो, कभी तो खाने पे इकट्ठे हो जाओ। तुम बड़े ये काम किया करते थे, जहन्नुम में भी मना लो, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। ला गिस्लीन, मैंने तुम्हारे लिए ये दरिया लहू के, रात के, पीप के, हदीस पाक में आता है, हुजूर ने फरमाया, अगर एक कतरा उस पानी का दुनिया में अल्लाह पाक फेंक दे, सारी दुनिया बेहोश हो जाएगी बदबू की वजह से। तो अर्ज कर रहा था, एक नमाज जिसकी वजह से ये मुसीबत, कब्र में नमाज की सबसे पहले पूछ, हशर में नमाज की सबसे पहले पूछ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तो पहचान ही ये होगी कि ये मेरा उम्मती है, उसके आज़ाए वुज़ू चमकते हुए देखूंगा। अब जिसके आज़ाए वुज़ू उसके क्या चमकेंगे, जो कभी वुज़ू करता ही नहीं, सुबह को देर से उठता है, रात को टेलीविजन के सामने मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा रहता है, और फिर अपने आप को मुसलमान गर्दानता है।
ایک وقت کا نہیں، ہزاروں نمازوں کا باغی، ہزاروں نمازوں کا بے پرواہ۔ قرآن کریم کے 29ویں سپارے کی ایک اور آیت ہے، آخر میں عرض کر دوں، میدان حشر برپا ہوگا، اللہ پاک اپنا کرم فرمائے، آمین کہو۔ قیامت کا میدان لگا ہوا ہے، ساری دنیا کھڑی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ساری کائنات انسانی زندہ ہو کر سامنے آ گئی، تمام کے تمام لوگ زندہ اور موجود ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی، اسجدو، سجدہ کرو، تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ میری اپنی بات نہیں، سورت نون والقلم کا ترجمہ گھروں میں جا کے دیکھ لینا، سورت نون والقلم کا ترجمہ جا کے دیکھنا، ترجمے میں لکھا ہوا فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، تمام لوگ سجدے میں گر گئے، کروڑوں نہیں اربوں کھربوں کائنات گر گئی، مگر کچھ لوگ کھڑے رہیں گے۔ قرآن شاہد ہے، میری بنائی ہوئی کتاب نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دوں گا، جھکنے نہ دوں گا، جھک نہ سکیں گے، پہچان ہو گئی یہ ہے وہ الگ رہنے والے لوگ، بڑی کوشش کریں گے ہم بھی جھک جائیں، قیامت کا میدان ہے، ہمارا کام بھی بن جائے، مگر قرآن کہتا ہے فلا یستطیعون خاشعۃ، نہیں طاقت رکھیں گے جھکنے کی، آنکھیں شرم کے مارے ڈوب جائیں گے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، شرم ساری ہے، ذلت ہی ذلت ہے، تباہی تباہی ہے، بربادی بربادی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اور اس کا رسول اس سے ناراض ہے۔ ایک حدیث میں ہے، توجہ کرنا، آخری حدیث عرض کرنے لگا ہوں، وقت ہو گیا، لکھ کے لے جاؤ، عورتوں کو بتاؤ، بچوں کو بتاؤ۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن لوگ بے شمار اپنی قبروں سے اٹھیں گے مگر آدمی کی شکل نہیں، کچھ لوگ اٹھیں گے خنزیر کی شکل میں، خنزیر کی صورت ہے، لوگ کہیں گے الہی جانور تو سارے مٹی ہو گئے، حساب و کتاب کے بعد آواز آئے گی کنت ترابا، سارے جانور مٹی ہو جائیں گے، یہ کون ہے؟ یہ بھی تو جانور ہے، یہ مٹی کیوں نہیں ہوتے؟ گائے بھینس بکری دنیا بھر کے پرندے چرندے تمام کے تمام مٹی ہو گئے، آج یہ کون ہے؟ یہ مٹی کیوں نہیں بنے؟ جواب ملے گا تمہیں پتہ نہیں، یہ بے نماز ہیں، ہم نے ان کی شکل کو بدل کر سور کی شکل بنا دیا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ یہ بے نماز ہو کر کے مرے تھے۔ کیا اس سے برا اور کیا ہوگا، اور کیا عذاب ہوگا اس سے برا کہ آدمی کی شکل اور صورت تک باقی نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ اور تمام مسلمانوں کو نمازی بنائے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔